أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بندے جس جگہ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے، یعنی وہ مسجد بن جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اتنی رحمت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زمین کے کسی کونے پر کسی جگہ پر بھی پہنچ جائے اور وہاں نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد کہیں نہ ہو، جہاں پر ہے وہیں پر مصلی بچھائے اور نماز شروع کر دے تو وہ جگہ اس کے لیے مسجد بن جاتی ہے، گویا وہ اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے مسجد بیت یعنی گھر میں مسجد بنا کر گھر میں نماز پڑھیں، جس جگہ پر وہ مسجد بیت ان کی ہوتی ہے، اور مرد جو ہیں نماز فرض پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں۔ اگر گھر بہت دور ہے مسجد سے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو گھر ہوتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مساجد اور اللہ کے ذکر سے معطر گھر کہلاتے ہیں۔ اللہ کے فرما بردار جب کان میں ان کے اذان کی آواز پڑتی ہے، تمام مصروفیات، تمام کاروبار، خرید و فروخت چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ نماز کے اوقات اور ان کی ادائیگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے گھر بھی ذکر الہی کا مرکز بنے رہتے ہیں، وہ صبح و شام تسبیح و تعریف الہی میں سکون پاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی بیوتن، فی کا مطلب میں، بیوت بیت کی جمع یعنی گھر۔ کون سے گھر؟ یہ وہی گھر جس میں اذن اللہ ہو، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، کہ اس میں بلند کیا جائے۔ اب یہ بلند کرنے کے دو معنی ہیں، یعنی ترفع کے دو معنی ہیں۔ ایک تو بلند کرنے کا مطلب ہے ایسے عمارتیں بنائی جائیں، یعنی کہ ایسے گھر بنائے جائیں، تعمیر کیے جائیں، یعنی ان کو بلند کیا جائے، ان کی دیواریں، تاکہ وہ مساجد بن جائیں۔ یعنی مساجد بنانے کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے ترفع کا مطلب، اور ترفع کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر کو وہاں بلند کیا جائے۔ تو یہ دونوں باتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، فی بیوتن، ان گھروں میں یعنی ان مساجد میں، اذن اللہ ہو، اللہ نے حکم دیا، ان ترفع، کہ بلند کیا جائے اللہ کا ذکر، یا ان کو مساجد بنایا جائے، بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَيُذْكَرَ، اور اس میں ذکر کیا جائے، فِيهَا اسْمُهُ، اس کا نام، یعنی اللہ کا نام اس میں بلند کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ، تو يُسَبِّحُ یعنی تسبیح کی جائے، لہو اس کی، اللہ کی، فیہا اس میں یعنی مساجد میں یا گھروں میں، وہ جو گھر جس جگہ پر اللہ کا یعنی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح کی جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے یسبح لہو، اس میں تسبیح کی جائے اللہ کے نام کی، فیہا اس میں یعنی بالغدوی یعنی صبح کو، والآصال اور شام کو بھی، بالغدو والآصال اور صبح شام اس میں اللہ کے نام کی تسبیح کی جائے۔ تو گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
फी बयूतिन आज़न अल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फी हस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगदुव्वी वल आसाल। इन घरों में, मसाजिद में जो लोग होते हैं, माशाअल्लाह अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने हुक्म दिया उनके बारे में कि इनमें अल्लाह का नाम बुलंद किया जाए और उसका ज़िक्र किया जाए, यानी अल्लाह का, इन मसाजिद में। तो ये सुबह शाम ये जो अल्लाह वाले होते हैं वो इनमें अल्लाह की तस्बीह और ज़िक्र करते रहते हैं, माशाअल्लाह। तो बयूत से मुराद अल्लाह के घर मसाजिद हैं। तुरफ़ा से मुराद उनकी तामीर करना या फिर अल्लाह का ज़िक्र उनमें बुलंद करना, ये दो मानी उसके आते हैं। ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने नूर मार्फत अता किया होता है, यानी अल्लाह की पहचान की तरफ जो आगे बढ़ते हैं, अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करने के लिए, हर वक्त जो हक़ के मुतलाशी होते हैं, जब अल्लाह की आयात यानी कुरान पाक की आयात पढ़ी जाती हैं तो वो उनके सुनने के लिए पहले ही से तैयार होते हैं। अगर ये अल्लाह के घर से बाहर हों तो इनका दिल जो होता है वो अल्लाह के घर में ही रहता है, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ रहते हैं। इन लोगों को देखना हो तो ये अल्लाह के घरों में ही मौजूद होते हैं, यानी मसाजिद में या जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ ये अल्लाह वाले मौजूद होते हैं। बयूत से मुराद मोमिन लोगों के घराने भी हैं। ईमान वाले मुसलमान का घर जो है हर वक्त ज़िक्र इलाही से मुअत्तर रहता है। मस्जिद दूर हो तो नमाज घर में पढ़ लेते हैं, ज़िक्र व तस्बीह भी करते रहते हैं। इनके घरों में मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह का ज़िक्र जारी व सारी रहता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं होश व हवास से जानने वाली हुई मैंने अपने वालिदैन को मुसलमान पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर सुबह शाम आया करते थे। मेरे वालिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सहन में एक मस्जिद बनाई थी, वहाँ नमाज अदा करते और कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। मुशरिक जो थे उनकी औरतें भी सुना करती थीं और उनके बच्चे भी सुना करते थे। गोया आप यहाँ पर मालूम हुआ कि ये जो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर में मस्जिद बनाई हुई थी, उस वक्त ये सूरत हाल थी। अब भी घर में जहाँ नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिद ही होती है, तो औरतें जो हैं वो घर में पढ़ती हैं तो उनकी मस्जिद बैत होती है, यूँ समझे। तो मसाजिद जो हैं अल्लाह की इबादत के साथ मुंसलिक हैं। अहले आसमान के लिए ये मसाजिद चमकती हैं इस तरह जिस तरह सितारे अहले ज़मीन के लिए चमकते हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं, मस्जिदों में ऊंची आवाज़ से बोलना मना है। जब बंदा वज़ू करके मस्जिद की तरफ घर से या दुकान से चलता है तो हर कदम पर एक दर्जा उसका बढ़ता है और एक गुनाह माफ़ होता है। जब वो अपनी नमाज की जगह पर पहुंच जाता है तो फरिश्ते उस पर दरूद व सलाम भेजते हैं, हत्ता कि उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो नमाज की जगह पर जमात के इंतज़ार में रहता है। तो नमाज का सवाब भी उसे मिलता रहता है जब तक वो उसी नमाज की जगह पर बैठा ज़िक्र करता है। तो ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ बेबहा है, क्योंकि अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से बंदे को जो सवाब और अजर मिलता है वो भी बेबहा होता है। महमूद बिन रबी अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, बदर की जंग में भी शरीक हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ किया कि मेरी बिनाई कमज़ोर हो गई है, मैं अपने लोगों यानी अपनी कौम के लोगों को नमाज पढ़ाता हूँ। जब मींह बरस जाता है यानी बारिश होती है तो नाला बहने लगता है जो मेरे घर और उनके दरमियान है। उस वक्त मैं उसको पार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बिनाई कमज़ोर है और मैं फिर मस्जिद तक नहीं पहुंच सकता।
تو میں چاہتا ہوں کہ تو ایسی صورت میں پھر گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں اور یہاں نماز پڑھیں۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے میں اس جگہ کو گھر کی مسجد بنا لوں گا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ آپ ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو جہاں تم نماز پڑھو؟ تو عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا ایک کونا دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر فرمایا تو ہم سب نے صف باندھی، یعنی ہم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور پیچھے ابوبکر صدیق اور یہ عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی بطور یہ صف بنا کر اس کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، صف باندھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر سلام پھیرا۔ تو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الصلاۃ میں۔ تو گویا تورات میں بھی یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری زیارت کی، وہ میرا مہمان ہے اور مجھ پر اس کی مہمان نوازی ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس بندے کی جو خلوص دل سے مسجد میں جاتا ہے اس کی مہمان نوازی کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرے، اور جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے وہ قرآن پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے وہ مساجد سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مساجد کو اللہ کا ذکر بلند کرنے کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے۔ جو لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پیچھے ان کے سامان کی، ان کی چیزوں کی، ان کے گھر بار کی حفاظت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مال سے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مساجد سے کسی غلاظت اور آلودگی کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم گھروں میں مساجد بنائیں، انہیں صاف ستھرا رکھیں اور خوشبو لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد پر فخر کریں گے، انہیں آباد کم کریں گے۔ تو یہ صورتحال اب نظر آئی ہوئی ہے نا کہ لوگ مسجدوں پر فخر کرتے ہیں، اس پر بڑا خرچ کرتے ہیں، جبکہ مساجد سادہ بنانی چاہیے۔ ان میں جو ہے یہ جو اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں تو وہ مسجد میں پھر جو امام رکھتے ہیں امام بیچارے کو تنخواہ نہیں دیتے اور یا اس کو بہت کم تنخواہ دیتے ہیں، لیکن مسجد پر بڑا خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ امام تو مسجد کو چلانے والا ہوتا ہے، اس کی تو لک آفٹر کرتے نہیں ہیں، لیکن جو مسجد ہے اس پر خرچ کرتے جاتے ہیں، جبکہ مسجد کو آباد کرنے کا حکم ہے، اور آباد جو مسجد ہوتی ہے وہ امام اور ان لوگوں سے ہوتی ہے جو مساجد کو چلاتے ہیں، جو اس میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے اوپر بندے کو جو مسجد کمیٹی ہوتی ہے اس کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کہ وہ چیزیں جو بدبودار ہوتی ہیں، لہسن پیاز تھوم اور بدبودار کوئی سبزی یا اس طرح کی چیز، تو وہ یا سگریٹ بیڑی وغیرہ اس طرح، تو یہ چیز کھا پی کے بندہ جو ہے نا مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کو نماز میں آنے کا عادی دیکھو
یعنی ہر وقت وہ آتا رہتا ہے مسجد میں، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہی ہوا کرتی ہے۔ مال اور اولاد تمہیں نماز سے غافل نہ کر دے۔ تجارت اور خرید و فروخت جو نماز سے نہ روکے، یہ خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت پسند کرتی ہوں۔ یعنی جب آپ امام بطور نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے آپ کے نماز پڑھ کے مجھے سکون ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اپنے گھر کے صحن کی نماز افضل ہے، یعنی تو گھر کے صحن میں نماز پڑھا کر۔ اور پھر فرمایا کہ صحن سے زیادہ بہتر گھر کے حجرے میں نماز کا پڑھنا تجھے اور زیادہ افضل ہے۔ تو گویا عورت جو ہے وہ گھر کے صحن کی بجائے گھر کے کمرے میں نماز پڑھے گی تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے گھر میں مسجد بنا لی جہاں آخری زندگی تک وہ نماز پڑھتی رہیں۔ ماشاء اللہ، یہ جو ہے نا نماز بہت اہم ہے، اور مسجد کا تقدس بھی بہت اہم ہے۔ یعنی مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، مسجد میں ہتھیار جو ہے وہ نہ لہرایا جائے، مسجد کو بازار یعنی خرید و فروخت کی جگہ نہ بنایا جائے، اور چھوٹے بچے جن کو ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ان کو مسجد میں نہ لایا جائے، اور بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو تب مسجد میں اس کو لایا جائے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ اسی طرح پاگل دیوانے کو بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے، وہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرے گا۔ اسی طرح مسجد میں جھگڑا فساد فتنہ نہ کیا جائے، مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان بھی نہ کیا جائے، مسجد میں اللہ کی قسمیں نہ کھائی جائیں۔ مسجد میں جب آپ جائیں تو آپ پہلے جو ہے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا کریں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر اس کے بعد جب اندر داخل ہو جائیں تو پھر آپ دعا کر لیں، نوایت سنت الاعتکاف، تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو اعتکاف کی نیت سے آپ اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات بندے سے کوئی لغو بات ہو جاتی ہے، اعتکاف میں اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے تو وہ بات پھر آپ پر وہ گناہ لکھی جائے گی جو فضول ہوتی ہے۔ اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں جب آپ مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد سے باہر آتے وقت جب آپ مسجد سے باہر جائیں تو پھر آپ بایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں اور دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، تو میں اللہ سے اس کے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ پڑھتے ہوئے باہر چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، یاد رکھیں مسجد میں ہر قسم کی لغو بات نہیں کرنی، فضول باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، اس میں ذکر الہی بلند کیا جائے، مسجد کو ہر قسم کی بدبو سے بھی بچایا جائے، اور اگر بیماری ہے بندے میں، بیماری سے بندے کے جسم سے بدبو آتی ہے تو اس کو بہتر ہے کہ وہ مسجد نہ آئے بلکہ گھر میں نماز پڑھ لے، کیونکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ مسجدوں کو جتنا ممکن ہو سادہ رکھا جائے، کوئی بیہودہ کام مسجد میں نہ کیا جائے، مساجد کو حصول علم کا ذریعہ بنایا جائے، تعلیم دین اس میں سیکھا اور سکھایا جائے، آوازیں بلند نہ کی جائیں، صفوں کو پھلانگ کر نہ چلا جائے، اور انگلیوں کو نہ چٹکایا جائے جب مسجد میں بندہ بیٹھا ہو۔ اگر کوئی ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کوئی لغو بات نہ ہوئی ہو، یعنی اگر ایک بندہ نماز پڑھنے گیا ہے، ایک نماز پڑھی ہے اس نے اور وہ مسجد بیٹھ گیا ہے، اب دوسری نماز اس نے پڑھنی ہے، پہلی نماز اور دوسری نماز کے درمیان اس سے کوئی فضول بات نہیں ہوئی، نہ کوئی گناہ ہوا بلکہ شریعت کی پاسداری کی گئی، تو اس بندے کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، بندہ سجدے میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، سجدہ میں دعا کیا کرو، قبولیت کا درجہ پا لو گے انشاءاللہ۔ جو شخص فرض نماز کی ادائیگی کرنے مسجد گیا وہ ایسا ہے جس نے حج کیا۔
ماشاءاللہ اتنا ثواب ہے۔ جب تک بندہ مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے وہ نماز میں شمار ہوتا ہے، جب تک وہ نماز کی جگہ پر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، یعنی جب تک بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا اس کے لیے یہ دعا فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے۔ اللہ کے گھر جو ہیں وہ رحمت اور اجر و ثواب ہمارے لیے لانے والے ہیں، اور اللہ کے گھروں کا ادب اور احترام ہر صورت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔